جو UN میں بیٹھ کے بکواس کر دے. ایک یہ جھوٹی آیتیں سنا رہے تھے بیٹھ کے اس کے چھوٹا لورڈ فارکوارڈ، وہ جو آپ نے جو میری نسبت سے بات منسوب کر کے بیان کی ہے وہ تو سرتاسر غلط ہے. نہ وہ اس گفتگو کے اندر کہیں پر بیان ہوئی اور نہ میں نے کبھی اس چیز کی دعوت دی ہے. میرے کہنے کے بعد انہوں نے حملہ کیا. حملہ 2001 میں ہوا ہے، میں 2025 کے اندر گفتگو کر رہا ہوں. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے یہ جو نجم سہروردی صاحب کے پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ طالبان اگر کچھ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے، یعنی وہ ہماری ملت کا حصہ ہے، تو ان کی جان کو ہم نے بچانا ہے، ان کو مرنے سے ہم نے بچانا ہے ان کو. لیکن دوسری طرف جو UN میں آپ نے یونائٹڈ نیشن میں جو تقریر کی تھی تو اس سے یہ تاثر جا رہا تھا. ساحل ادیم صاحب اور ان کے ساتھی تھے، وہ پوڈ کاسٹ میں بتا رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ ایک طرف نیتن یاہو نے جو ہے وہ نہایت ہی غیر مناسب تقریر کی، وائلنس کو جسٹیفائی کیا، پروموٹ کیا، اور دوسری جانب ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ جو تقریر کی ہے، جھوٹیاں آیتیں سنا رہے تھے آپ اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں تمہارے والا اسلام چاہیے. تو یعنی وہ اس طرف اشارہ کر رہے تھے جو آپ نے جملہ کہا تھا انگریزی میں کہ بیچ میں تقریر کہہ کے لیٹ می بی کلیئر، طالبان کین ناٹ بی ڈیفیٹڈ بائی B2 bombers اور bullets alone. The real battle is the battle of ideas. تو یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ the false story of Islam جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے جو ٹرو اسٹوری آف اسلام ہے. تو اس سے یہ کہہ رہے تھے اس سے تو یہ تاثر جا رہا ہے، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں زبان حال سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ ایک راؤنڈ میں B2 bombers آئیں اور غامدی صاحب کے کاؤنٹر نیریٹو کے پامفلیٹس گرائیں اور دوسرے راؤنڈ میں آ کے جو ہے بم گرائیں. تو آپ اس کو کلیئر کر دیں کہ آپ کا واقعی میں یہ کہنا چاہ رہے تھے، آپ الون اس کے بجائے انسٹیڈ آف کہنا چاہ رہے تھے کہ B2 bombers کے بجائے آپ کاؤنٹر نیریٹو پیش کریں، کیونکہ اصل اس سے اصلاح ہوگی، جو وار اینڈ ٹیرر ہے وہ اس طرح نہ کریں. تو اس کے بارے میں آپ بتا دیں کہ آپ کا اصل موقف کیا ہے، یا انگریزی کی وجہ سے ہوا اس طرح، یا پھر آپ کا کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ دیکھیے بھائی، میں جو کہنا چاہ رہا تھا لوگ اس کو وہاں جا کے سن سکتے ہیں، اور دنیا میں لوگوں کو آزادی ہے. میں نے اپنی رائے پیش کی ہے، کوئی شخص اس سے اتفاق نہیں کرتا، اس کو حق ہے وہ اپنی رائے پیش کرے. لیکن آپ نے جو میری نسبت سے بات منسوب کر کے بیان کی ہے وہ تو سرتاسر غلط ہے. نہ وہ اس گفتگو کے اندر کہیں پر بیان ہوئی اور نہ میں نے کبھی اس چیز کی دعوت دی ہے. ہمارے نزدیک دین کا ریفرنس قرآن و سنت بنے گا. نہ طالبان بنیں گے، نہ پاکستان بنے گا، نہ امریکہ بنے گا، نہ اسرائیل بنے گا، کچھ نہیں بن سکتا. صرف اور صرف قرآن و سنت وہ دین کا ماخذ ہیں. تو دین تو دنیا میں اگر آئے گا، اس کو بیان کیا جائے گا تو وہ ہوگا جو قرآن و سنت سے نکلتا ہے، اور قرآن و سنت کی لوگ تعبیر پیش کرتے ہیں. تو ہم نے اپنی ایک تعبیر پیش کی ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہے، اس پہ لوگوں کو اختلاف کا حق ہے. اصول سے لے کے اطلاق تک وہ اختلاف کریں. ہم نے جو منہاج ڈیولپ کیا ہے کہ قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، سنت کو کیسے سمجھنا ہے، حدیث کو کیسے سمجھنا ہے، آپ کو حق ہے آپ اس سے اختلاف کریں. دنیا میں جائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ان کے یہ اصول درست نہیں ہیں، اور ان اصولوں کا اطلاق بھی درست نہیں ہے، یہ بھی حق ہے آپ کو بیان کرنے کا. تو میں تو کبھی دنیا میں یہ بات لے کے کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ ہمیں آپ والا دین چاہیے جو آپ کا دین ہے. ہمیں وہ دین چاہیے جو قرآن و سنت کے اندر ہے، اور قرآن و سنت کو پھر انسان سمجھتے ہیں. ہم نے بھی سمجھا ہے، اپنی ایک تعبیر پیش کی ہے. اس تعبیر کی روح سے جو کچھ طالبان کر رہے ہیں وہ کام خلاف اسلام ہے. میں نے جہاں مجھے موقع ملا دنیا کو یہ بات بتانے کے لیے، وہاں دنیا کو میں نے بات بتائی کہ آپ ان کو دیکھ کر ہمارے مذہب کو جج نہ کریں، ہمارا مذہب یہ نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی ان کا مذہب یہ جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے، تو پھر آگے بڑھ کے آپ بتائیے کہ ہمارا مذہب وہ ہے جو طالبان کا مذہب. یعنی پھر آپ کی نظر میں اگر وہی نقطہ نظر ہے، یعنی جو میری گفتگو سے آپ نے ایک تاثر برآمد کیا، تو کوئی دوسرا شخص آپ کی گفتگو سے اگر تاثر برآمد کرے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں جو طالبان کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آگے بڑھ کے کہیے. پھر کہیے کہ دنیا کے اندر کفر، شرک، ارتداد کی سزا دینے کا ہمیں حق ہے. پھر آگے بڑھ کے کہیے کہ دنیا کے اندر حکومت پر کیسے آپ نے برجمان ہونا ہے، قبضہ کر کے، جبر سے، تسلط سے، ہمیں اس کا حق ہے. پھر آگے بڑھ کے کہیے کہ ہم لوگوں کی زندگی پہ دین کو بزور بازو نافذ کریں گے، ہمیں اس کا حق ہے. ہم بتائیں گے پردہ کیسے کرنا ہے، ہم بتائیں گے تعلیم بچیوں کی ہوگی نہیں ہوگی، ہم بتائیں گے داڑھی کتنی. تو پھر آپ اپنی ایک تعبیر پیش کریں. میں تو اس تعبیر کو درست نہیں سمجھتا، تو میں دنیا کو یہ بتا رہا ہوں جہاں مجھے موقع مل رہا ہے کہ ان کو دیکھ کے میرے مذہب کو جج مت کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں 2 ارب مسلمان پائے جاتے ہیں.
ان لوگوں کے اقدامات کی وجہ سے کروڑوں اربوں مسلمان متاثر ہوئے ہیں. دنیا کے اندر کمیونٹیز میں مسٹرسٹ پیدا ہوا ہے. مسلمان لوگوں کو جو دینی جائز مطالبات تھے ان تک سے محروم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اسلاموفوبیا کی پوری تحریکیں اٹھی ہیں, ریاستیں ان پہ چڑھ دوڑی ہیں کہ یہ تو ان کے نظریے کے اندر یہ فساد پایا جاتا ہے, لہٰذا یہ کمیونٹی کبھی پرامن ہو نہیں سکتی. تو ہم تو دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا اسلام یہ نہیں ہے, یہ جو طالبان بات بیان کر رہے ہیں, اور طالبان اسلام کا نام لے کر بیان کر رہے ہیں. ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ حقیقی اسلام یہ نہیں ہے. اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے برسر پیکار ہیں, آلریڈی برسر پیکار ہیں, میرے کہنے کے بعد انہوں نے حملہ کیا. حملہ 2001 میں ہوا ہے, میں 2025 کے اندر گفتگو کر رہا ہوں. 20 سال سے پوری دنیا وہاں پر جا کے مسلح جنگ کر رہی ہے. ان لوگوں کو مخاطب کر کے بتا رہا ہوں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلح جنگ کے ذریعے جو تم کر رہے ہو اس کے ذریعے خاتمہ کر دو گے اس چیز کا. یہ نظریہ ہے. نظریہ کبھی بھی اس طریقوں سے صرف اور صرف بمباریوں سے ختم نہیں ہو جاتا. اچھا بمباری انہوں نے کی کیا, اس کا جواز تھا, تمہیں جواز تھا, یہ الگ بحث ہے. اس پر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں گے تو میں وہ رائے بھی دے دوں گا آپ کو کہ جہاں کہیں فساد ہوتا ہے وہاں پر نان کمبیٹنٹس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, وہ دہشت گردی ہے. لیکن اگر کوئی کمبیٹنٹ ہے تو آپ کو حق ہے, وہ تو مسلمانوں کو حق ہے کہ کسی غیر مسلم ملک پہ حملہ ہو جائے اور وہاں پر مظلوم ہو تو قرآن کہتا ہے کہ آگے بڑھو. ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتے جو مسجد ڈھاتے ہیں, اور پھر کہا کلیسا ڈھاتے ہیں اور معبد ڈھاتے ہیں, اس میں تو اہل کتاب کی عبادت گاہوں کا ذکر کیا, تو وہ الگ معاملہ ہے. تو وہ لوگ تو آلریڈی کر کے فارغ ہو چکے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ پھر سے تیاری کرنے جا رہے ہو تو صرف اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا جو کر چکے ہو تم لوگ. یہ نظریات کی جنگ ہے. اس میں اگر آپ نے دنیا کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو مسلمانوں کی جمعیت موجود ہے, اس کی امت موجود ہے, ان کے علماء موجود ہیں, ان کے پاس بیٹھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ دین کی ہدایات کی سری خلاف ورزی ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اور اس قوم میں اگر ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے تو اس قوم کی بھی تعلیم کی ضرورت ہے. ان کو بتایا جائے کہ حقیقی اسلام یہ نہیں ہے. ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے برین واش ہو چکے ہیں, تم نکلو اس چیز سے. تو سوال اصل یہ ہے کہ بھئی آپ کے دل میں طالبان کی محبت ہے, یہ طالبان کا نقطہ نظر آپ کو درست لگتا ہے, تو آپ کھڑے ہو کر ببانگ دول کہیے کہ بھئی میں طالبان کے نقطہ نظر کو درست سمجھتا ہوں. اگر آپ درست نہیں سمجھتے تو پھر میری گفتگو پہ کیا اعتراض ہے؟ میں تو یہ دنیا کو بتا رہا ہوں کہ یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کی جو میری تعبیر ہے اس کے مطابق ہی نہیں. آخر آپ کو میری تعبیر اسلام کے خلاف لگتی ہے تو مجھے یہ حق کیوں نہیں ہے کہ میں کہوں کہ طالبان کی تعبیر اسلام کے خلاف ہے؟ اور اس وقت طالبان وہاں موجود ہیں, آپ کے پڑوس میں ہیں, 150-200 کلومیٹر ہے پنڈی سے. آپ گاڑی لیں اور جائیں, اگر آپ کو درست لگتا ہے ان کے ساتھ جا کے رہیں, ان کی حکومت میں جائیں اگر آپ کو تعبیر درست. اس وقت تو پاکستان کی ریاست ان کے ساتھ برسر پیکار ہے. وہ B-2 بومبر انہوں نے کیا مار رہے ہیں؟ پاکستانی مار رہے ہیں, نہیں مار رہے, قندھار میں, ہرات میں, کابل میں. تو اگر آپ کو مثال کے طور پر اعتراض ہے اس پر کہ نہیں حملہ نہیں ہونا چاہیے, تو اپنی ریاست کے پاس جائیں, ان کو جا کر بولیں, ان پر پریشر ڈالیں کہ یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں جی, ہمارے لیے تو امت کا احیاء ہو چکا ہے طالبان کی صورت میں. وہ حسن الیاس صاحب نے تو نیتن یاہو کی زبان بولی اقوام متحدہ میں, ہم اس کے خلاف ہیں. تو پھر آپ اپنی ریاست جہاں بیٹھیں اپنے دائرے میں ان کا ہاتھ پکڑیں. تو وہاں پر بھی کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری ریاست نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر 1 لاکھ کی تعداد میں غیر مقاتلین نان کمبیٹنٹس کو ان وحشی درندوں نے آ کر ہمارے اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں کو ذبح کیا. گلی بازار میں, چوک چراہوں میں, مسجدوں مندروں میں اور امام بارگاہوں میں آ کر جس طریقے سے کشت و خون کی ہولی کھیلی ہے, جس طریقے سے عورتوں کے مظلوم علماء وہ لوگ جو ان کے اساتذہ تھے, جنہوں نے ان کو پڑھایا تھا, ان کی گردنیں کاٹی ہیں. مولانا حسن جان سے لے کر مولانا ادریس تک آپ دیکھ لیں. تو ان وحشی درندوں کو, ان لوگوں کو جو مذہب کے نام پر یہ دنیا کے اندر فساد پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر دنیا کو کوئی شخص یہ بتا رہا ہے اتنے بڑے فورم پر پہنچ کر کہ یہ اسلام نہیں ہے بھائی, ان کو دیکھ کے میرے مذہب کو جج مت کرو, یہ 2 ارب لوگ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر دروازے بند نہ کرو, ہمیں اس ظلم کا شکار مت بنانا جو تم نے مثال کے طور پر ان کے مظالم کے نتیجے میں کیا ہے. تو یہ تو دین کی خدمت ہے. اور اگر آپ کو اس نیریٹو سے اتفاق نہیں ہے تو پھر جائیں نا بھائی, کس نے روکا ہے؟ طالبان کے پاس جائیں, ان کی ریاست موجود ہے, ان کے دست و بازو بنیں, ان کے مشن میں, ان کے مساعی میں شامل ہوں. تو جب یہ گفتگو ہوگی آپ کہیں گے نہیں ہمیں بھی اختلاف ہے طالبان سے, تو پھر میں کہوں گا اچھا طالبان سے اختلاف ہے تو اب تو تم امریکہ کی زبان بول رہے ہو. تو بھائی ہماری مسلمان امت کے اندر مجھے یہ پتہ ہے کہ جو ہمارے مقابل کا ذہن ہے وہ تضادات میں جیتا ہے. اس کے لیے یہ چیز کبھی بھی حقیقت کی تلاش کا سفر نہیں ہے,
وہ مفادات کا تحفظ ہے کہ بھئی مسلمانوں کو یہاں پر کوئی کنسسٹنٹ نقطہ نظر نہیں ہے. بھئی دین میں جمہوریت نہیں ہوتی تو کہیے خلافت ہوتی ہے. پھر آپ پاکستان میں کھڑے ہوں اور کہیے کہ یہ جمہوریت خلاف اسلام ہے، کفر ہے، کہیے نا. اور جب کفر ہے تو پھر اس وقت آپ ایک ایسی ریاست میں ہیں جو عملاً دارالکفر بن چکی ہے. تو پھر اپنی فقہ نکالیے اور دارالکفر کے احکامات جاری. پھر طالبان یہی تو کر رہے ہیں. اچھا طالبان کریں تو غلط ہے، وہی آپ بات کریں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ وہ تضادات ہیں جن کے اندر ہمارے مخاطبین جیتے ہیں. میں نے تو جو بات کہی ہے میں اس پہ اسٹینڈ کرتا ہوں کہ طالبان کی جو تعبیر ہے وہ خلاف اسلام ہے. اور اس طرح کے جو فسادات پھیلانے والے لوگ ہیں، میں تو پاکستان کی حکومت کو بھی یہ کہتا ہوں، ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ یہ تعبیر کا مسئلہ حل کریں، ان کے ساتھ گفتگو کریں اور ان کو جہاں سے اصل رمق ملتی ہے وہ ہماری دینی کتابیں اور تعبیر کے وہ مدارس ہیں جہاں پر یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. آپ ذرا دیکھیے گا جس وقت پاکستان میں عروج تھا تحریک طالبان کا، تو اس موقع پر جب علماء سے پوچھا گیا کہ جی یہ حملہ آور ہوتے ہیں یہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ اسلام کی تو ان لوگوں نے جو خطوط لکھے ہیں وہ چھپے ہوئے موجود ہیں. اس میں انہوں نے بتایا ہے اپنے اساتذہ کو، مدارس کے اساتذہ علماء کو کہ حضرات یہ آپ نے ہمیں پڑھایا تھا، یہ سبق آپ کا پڑھایا ہوا ہے جس پر ہم عمل درآمد کر رہے ہیں. تو میں تو پاکستان کی حکومت کو بھی یہ کہتا ہوں کہ محض یہ میزائل گرانے سے غوری اور یہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ تعبیر آپ کے ملک کے اندر موجود ہے، اس کو آپ کو وہاں پہ حل کرنا پڑے گا. جی بہت شکریہ حسن بھائی. عبد الرحمن صاحب ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. جزاک اللہ خیرہ.